بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الأمی المکی المدنی القرشی الہاشمی حبیب الہ العالمین اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین ورحمۃ للعالمین بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الموت. محبان حیدر کرار و عزاداران مظلوم کربلا، آج تیسری محرم گزر گئی اور یہ عشرے کی تیسری مجلس ہے جو کہ 1442 محرم میں ہم فرش ادا کر برپا کر رہے ہیں. یقیناً عنوان آپ کے سامنے 2 دن سے مسلسل سن رہے ہیں کہ قرآن صامت و قرآن ناطق. اسی لیے آپ کے سامنے میں نے حدیث ثقلین کو پیش کیا جس میں سرور کائنات اپنی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تم میں 2 گراں قدر چیزیں چھوڑ دوں، ایک کتاب اللہ، دوسرے میری اطاعت. اور یہاں رسول نے بتا دیا کہ میری اطاعت کہہ کے بتا دیا کہ میری اولاد، جہاں کتاب کو چھوڑا وہیں پر اپنی اولاد کو چھوڑا. صاف طور پر رسول بتا رہے ہیں کہ اگر کوئی تمہیں ہدایت کر سکتے ہیں تو وہ یا تو کتاب کرے گی اور اہل بیت کرے گی. اگر کوئی چاہتا ہے کہ صرف کتاب سے ہدایت حاصل کرے تو وہ حاصل نہیں کر سکتا بلکہ گمراہ ہو جائے. کیونکہ مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی نے ارشاد فرمایا کہ قرآن میں بڑی گہرائی ہے. اگر انسان اپنے سے سمجھنے کی کوشش کرے گا تو وہ گمراہ ہو جائے گا. تو پتہ چلا کہ قرآن آیا تو ہدایت کے لیے ہے، لیکن اہل بیت کے بنا اگر سمجھنے کی کوشش کی جائے گی تو گمراہ ہو جائیں گے. یہی تو بات تھی کہ رسول نے بھی ارشاد فرمایا کہ دیکھو اگر تم چاہتے ہو کہ گمراہ نہ ہو تو یہ دونوں سے تمسک کرو، یہ دونوں جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ میرے پاس حوض کوثر پر پہنچے. تو پتہ چلا کہ ہدایت پانے کے لیے، کامیاب زندگی گزارنے کے لیے، آخرت کو سنوارنے کے لیے دونوں کا ضروری ہے. کتاب کا بھی ہونا ضروری ہے، اہل بیت کا بھی ہونا ضروری ہے. اچھا دیکھیے، اللہ نے کتاب کو بھی بھیجا، قیامت تک باقی رہے گی، اور اہل بیت کو بھیجا جو اہل بیت تک باقی رہیں گے. کتاب کو بھی بھیجا، محافظ کتاب کو بھی بھیجا، کیونکہ اللہ جانتا تھا کہ پہلے جو کتابیں بھیج چکا تھا ان کا کیا حال کر دی تھی امت نے. کیونکہ توریت دیکھیے، انجیل دیکھیے، زبور دیکھیے، اصلی حالت میں نہیں رہی. کیوں نہیں رہی؟ کیونکہ وارث موجود نہیں تھا. یہی بات تھی کہ وارث نہیں ہونے سے کتابوں میں تبدیلیاں آ گئی، لیکن قرآن پہلے سے قرآن کا وارث موجود تھا، ہے اور رہے گا. اسی لیے قرآن کا محافظ موجود ہے، کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا. ایک صلوات کے لیے
جہاں تک قرآن کی بات ہے یقیناً معجزہ ہے، اور یہ وہ کتاب ہے کہ جس کی کوئی ایک آیت کی مثال نہیں لا سکتے، سورہ تو دور کی بات ہے۔ تو پتہ چلا کہ جب قرآن کی ایک آیت کی مثال نہیں لا سکتے تو یقیناً کیوں نہیں لا سکتے؟ کیونکہ یہ اللہ کے پاس سے نازل ہوئی۔ تو پھر اہل بیت کی مثال کہاں سے لائیں گے جو مکمل قرآن ناطق ہے؟ لیکن دنیا، کل میں نے جیسے آپ سے کہا تھا وہیں سے شروع کر رہا ہوں کہ لوگ قرآن کی عظمت کو آسانی سے مان لیتے ہیں، ہاں بھائی یقیناً اللہ کے پاس سے آئی، لیکن جہاں اہل بیت کی بات آ جاتی ہے وہاں پر منہ بنا لیتے ہیں۔ اب دیکھیے، ہم تو بتاتے ہیں کہ بھائی جہاں سے قرآن آیا ہے اہل بیت بھی وہیں سے آئے ہیں، لیکن قرآن صامت جہاں سے آیا ہے، اہل بیت قرآن ناطق ہے، ان کا مقام اور بلند ہے۔ کیونکہ دیکھیے قرآن جو لے کر آتے تھے وہ جبریل لے کر آتے تھے، اور قرآن کے لیے ہے کہ قرآن لدن سے آیا، اور تو پھر اہل بیت کا مقام کیا ہے؟ تو اندیت ہے مقام۔ آسانی سے بچوں کو سمجھانے کے لیے میں کہوں، میرے بھائی اور میرے بزرگ تو بہتر جانتے ہیں مجھ سے کہ جبریل قرآن کو لے کے آتے تھے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جبریل کی رسائی وہاں تک ہے جہاں قرآن موجود ہے، لیکن اہل بیت کا مقام اس سے بلند ہے۔ دلیل رکھتا ہوں میں، جب معراج پر رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، جبریل ساتھ تھے، لیکن جب سدرۃ المنتہا پہ پہنچے تو وہاں پر رک گئے۔ کہا کہ یا نبی اللہ، اب یہاں سے اگر میں ایک قدم بھی بڑھاؤں تو بال و پر جل جائیں۔ یہاں پر ایک بہت بڑا درس دیا ہے جبریل نے ہمیں۔ کیسے کہ میں کہوں جبریل آپ نورانی مخلوق ہے، رسول بھی نورانی مخلوق ہے، تو کیوں نہیں چلا جائے؟ تو پھر جلنے کی کیا بات ہے؟ تو شاید جبریل جواب دے کہ خاموش، وہ نور اور ہے، ہمارا نور اور ہے۔ یہ درس انسانوں کو دینا چاہتے تھے جو ہم جیسا کہتے ہیں رسول کو۔ پیکر بشری میں اگر رسول آئے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ہم جیسے ہیں۔ یہ جبریل نے بتا دیا کہ ہمارا نور اور ہے اور رسول کا نور اور ہے، اور انسانوں کو بھی بتا دیا کہ اگر پیکر بشری میں ہدایت کے لیے رسول آئیں تو ہرگز یہ نہ سمجھنا کہ وہ تم جیسے ہیں۔ ایک صلوات بھیجیے۔ رسول آگے بڑھ گئے، جبریل رک گئے۔ اس کا مطلب جبریل کا مقام سدرۃ المنتہا ہے، انتہا۔ اب رسول آگے بڑھے تو صرف رسول آگے نہیں بڑھے، اب دیکھیے کہ وہاں پر کوئی اور بھی موجود ہے۔ کون موجود ہے؟ جب رسول نے آواز سنی تو یقین ہو گیا کہ مولا کائنات ہے۔ جب ہاتھ آیا تو اور یقین ہو گیا۔ تو کون موجود تھے؟ مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ کہنے دیجئے کہ مقام اہل بیت اور ہے، مقام جبریل اور ہے، قرآن ناطق کا مقام اور ہے، قرآن صامت کا مقام اور ہے۔ ایک صلوات بھیجیے۔ سمجھ نہیں پاتی، کیونکہ دنیا نے کہا کہ ہمیں قرآن کافی ہے، ہم قرآن ہی سے بتا دیتے ہیں۔ سورہ صاد قرآن مجید کا 38واں سورہ اور اس کی 71ویں آیت، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرٌ مِنْ طِينٍ، کہ جب اللہ نے ارادہ کیا
ملائکہ سے فرمایا کہ میرا ارادہ ہے کہ میں ایک بشر بناؤں اور مٹی سے بناؤں. میں کہوں پروردگار کہہ دیتا کہ میں ایک بشر بنانے والا ہوں، یہ مٹی کہنے کی ضرورت کیا تھی؟ یہ مٹی کہنے کی ضرورت کیا تھی؟ تین کہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی پیکر بشری میں تو آئے گا لیکن وہ مٹی کا نہیں ہوگا، اس کی اصل نور ہوگا. اور یہی بات تھی، کہہ دیا. 14,000 سال گزر گئے لیکن بھیجا نہیں، بنایا نہیں. ملائکہ انتظار کر رہے ہیں. ہاں، اللہ کو انتظار پسند ہے. یہی تو بات ہے، ملائکہ کو پہلے ہادی کو بھیجنے کے لیے 14,000 سال انتظار کرایا تو آخری ہادی کے لیے ابھی تو 1400 برس ہوئے ہیں تو لوگ بے چین ہیں. ایک صلوات بھیجیے. اور پھر جب ارادہ کر لیا اور بنایا تو فرمایا وَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ السَّاجِدِينَ کہ میں جیسے ہی بناؤں اور سجا دوں، سوار دوں اور کہوں تو پھر سجدے میں چلے جانا. روح ڈال. تو قانون الہی یہ ہوا کہ اگر خالی جسم ہو تو سجدہ نہیں ہوگا، خالی مکان ہو تو سجدہ نہیں ہوگا. ادھر آدم بن گئے لیکن لائق سجدہ نہیں ہوئے. ادھر ایک مکان اللہ نے بنا دیا لیکن لائق سجدہ نہیں ہوا. ادھر اللہ نے آدم میں روح ڈالی، نور محمد و آل محمد ڈالا تو ادھر آدم کو ملائکہ سے حکم دیا کہ سجدہ کرو. ادھر مکان میں روح کعبہ آیا تو ادھر انسانوں کو کہا کہ سجدہ کرو. ایک صلوات بھیجیے. اچھا بات یہ بتائیے کہ سب الحمدللہ نماز پڑھتے ہیں، واجب نماز پنجگانہ سجدہ کرتے ہیں، نماز جمعہ سجدہ کرتے ہیں، عیدین سجدہ کرتے ہیں. لیکن آپ بتائیے کہ ایک نماز ایسی بھی ہے کہ جس میں سجدہ نہیں ہوتا اور وہ آخری نماز ہوتی ہے. نماز میت جس میں سجدہ نہیں ہے، جسم ہے، روح نہیں ہے، سجدہ نہیں ہے. لیکن کیا اگر اس میں روح آ جائے تو کیا سجدہ ہوگا؟ نہیں. یہاں پر اللہ بتا رہا ہے کہ دیکھو اگر نور محمد و آل محمد آئے تو پھر میں حکم دوں گا کہ سجدہ کرو. اور یہی بات تھی کہ سب ملائکہ نے سجدہ کیا الا ابلیس. تو ایک مرتبہ اللہ نے بھی پوچھا کانا من الکافرین، کافروں میں سے ہو گیا. تو پتا چلا کہ اگر اللہ کے حکم پر جہاں نور محمد و آل محمد آدم میں آ جائیں اور حکم بجا نہ لائے تو اللہ کہہ رہا ہے کہ کیا کافرین میں سے ہو گیا. تو اب اگر غدیر میں رسول نے مولا کائنات کو اللہ کے حکم پر اٹھا کر کہا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، تو اگر اس پر عمل نہ کرے تو پھر کیا ہوگا اس آیت سے جان لیجئے. ایک صلوات بھیجیے. فرماتا ہے کہ ماں منع کا جدا لما خلقت بیدیا، کہ اے ابلیس تجھے کس نے منع کیا جسے میں نے دونوں ہاتھوں سے بنایا. میں کہوں پروردگار یہ تو اور مشکل میں ڈال دیا.
اگر ہم کہیں کہ تیرے ہاتھ موجود ہے تو ہم ایمان چلا جائے، اور اگر تیرے ہاتھ آ جائے تو تیری خدائی چلی جائے، تو پھر یہ کیسی بات ہے؟ تو یہاں پر آپ دیکھ لیجئے کہ 16 رجب کا منظر دیکھیے، مولا کائنات باہر آئے، رسول کی آغوش میں ہے، ایسے میں پوچھنے والوں نے پوچھا کہ یا نبی اللہ بچہ کیسا نظر آتا ہے؟ دیکھے مسکرا کر کہا آنکھیں عین اللہ ہے، کان اذن اللہ ہے، چہرہ وجہ اللہ ہے، زبان لسان اللہ ہے، ہاتھ ید اللہ ہے۔ تو کہنے دیجئے کسی اور نے نہیں بنایا، ید اللہ نے بنایا ہے۔ اسی لیے مولا کائنات کوكب دری میں ہے کہ انی خمرت طینتا آدم 40 سوا، میں ہی تھا جو آدم کی مٹی کو خمیر کیا 40 دن۔ ایک صلوات بھیجیے۔ علی ابن ابی طالب علیہ السلام تہہ دل سے بلند تر صلوات۔ اب یہاں پر واضح کرتا چلوں کہ ایک مقام پر گیا تھا میں مجلس پڑھنے، وہاں پر اعتراض ہوا اس بات پر، کہا کہ آپ نے غلط پڑھ دیا۔ کہا بتا دیجئے، میں اصلاح کر دیجئے میری، میں تو طالب علم ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ ہے آدم کو تو اللہ نے بنایا، آپ نے کہا علی نے بنایا۔ تو میں بولا اب آپ اس حدیث کا کیا کریں گے؟ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ کیا آپ ایمان رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں کہ ملک الموت وقت واحد میں لاکھوں روح قبض کرتے ہیں؟ ہاں یقیناً کرتے ہیں۔ میں بولا جب آپ ملک الموت کی اس فضیلت کو ماننے تیار ہے اور مولا کائنات کی فضیلت ماننے تیار نہیں ہے، تو آپ سوچئے، ذرا فکر کریے۔ تو ایک مرتبہ دوسرے لوگوں نے کہا کہ ہاں جب ملک اختیار رکھ سکتا ہے تو وہ اول مخلوق جن کے سامنے ملک خلق ہوئے اور ان کی عبادت کو دیکھ کر عبادت کا سلیقہ سیکھا، تو پھر کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک صلوات بھیجیے پتا چلا کہ مولا کائنات نے بنایا۔ اور پھر سوال ہوا کہ اے ابلیس کیوں بنا کیا؟ کہتا ہے کہ خلقتنی من نار خلقتہ من طین۔ دیکھیے یہاں پر ابلیسیت ظاہر ہو گئی، کہنے لگا کہ اے پروردگار تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے اور آدم کو مٹی سے بنایا ہے۔ اب آج کے دور میں بھی دیکھ لیجیے، جہاں پر علم پر اعتراضات ہوتے ہیں، تعزیوں پر اعتراضات ہوتے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ تو میٹل کا علم ہے، یہ کیا ہے؟ یہ تو لکڑی کا تعزیہ ہے، یہ کوئی اور فکر نہیں ہے، ابلیسیت کی فکر ہے۔ جہاں پر مٹیریل پر جا رہے ہیں، جو چیز منسوب ہو جاتی ہے معصومین سے، وہاں پر تعظیم لازم ہے، احترام لازم ہے۔ ایک صلوات بھیجیے جیسے ہی کہا، اللہ نے کہا نکل جا، مردود کہا، تو پتا چلا کہ جہاں حکم الہی پر عمل نہ کیا جائے اور اس پر ضد کی جائے تو مردود ہو جائے۔ اور یہی بات تھی کہ جہاں ابلیس شیطان کا نام عزازیل تھا، جو کثرت سے عبادت کرتا تھا، ہزاروں سجدے کیے ہیں۔ جب اس نے کہا کہ میں انہیں مٹی سے خلق کیا، تو میں شیطان سے یہ پوچھوں کہ تو سجدے کس پر کر رہا تھا؟ دنیا میں خاک پر ہی تو سجدے کر رہا تھا،
لیکن یہاں بتا رہا ہے اللہ کہ دیکھو خالی سجدوں پر نہ جاؤ، سجدوں پر نہ جاؤ، یہ دیکھو کہ دل میں کیا ہے۔ یہی بات تھی، جہاں نور محمد و آل محمد تھا وہاں حکم دیا سجدے کے لیے تو وہاں بہانے بنانے لگا۔ اسی لیے عبادتوں پر مت جائیے، عقیدہ بھی ہونا ضروری ہے۔ ایک صلوات بھیجیے۔ تو پتا چلا مردود ہو گیا، اور پھر اللہ نے لعنت کر دی ہے قیامت تک۔ جو بھی ان انوار سے دور ہوگا، بغض اہل بیت رکھے گا، وہ لعنت کا مستحق ہوگا۔ اور یہی بات تھی۔ اچھا کیوں نکالا گیا؟ استکبرتا ام کنت من العالین، تکبر کرنے لگا، عالین میں سے ہو گیا۔ میں کہوں پروردگار ابھی آدم ہی نہیں بنے تو پھر عالین کون موجود تھے؟ تو پتا چلا کوئی ہستیاں موجود تھی اس وقت۔ اسی لیے اللہ نے کہا ام کنت من العالین، عالین کی برابری کرنے لگا۔ تو کون عالین تھی؟ مسجد نبوی چھلک رہی تھی، ایسے میں رسول سے سوال ہوا کہ یا نبی اللہ یہ عالین سے مراد کون ہے؟ تو کہا انا علی و فاطمہ حسن و حسین۔ پتا چلا کہ اہل بیت کا وجود، کائنات موجود نہیں تھی، یہ موجود تھی۔ ان کے سامنے کائنات خلق بھی ہے۔ ملائکہ نے عبادت کا سلیقہ ان سے سیکھا، بلکہ یوں کہوں جب نور شہزادی کونین کو دیکھا تھا جبریل نے تو فوری سجدے میں چلے گئے۔ آدم نے سجدہ کر دیا۔ پھر جبریل نے کہا کہ یہ نور خدا نہیں ہے بلکہ نور کنیز خدا ہے۔ یہ ہستیوں کا وہ نور ہے اور وہ مقام ہے۔ لیکن مولائے کائنات امیر المومنین حضرت علی نے ہمیں درس بھی دیا۔ فرماتے ہیں کہ جس طرح سے شیطان نے تکبر کیا اور جنت سے نکالا گیا، تو کیا انسان تکبر کر کے جنت میں جائے گا؟ یہ مولائے کائنات نے نہج البلاغہ میں فرمایا۔ یہ ہمارے لیے درس ہے۔ اگر کوئی علم حاصل کر لیتا ہے تکبر کرنے لگتا ہے، کوئی تھوڑا سا علم حاصل کر کے کچھ مجالس پڑھ لے اور پھر اپنے آپ کو بڑا سمجھ لے، تکبر ہے۔ تکبر کے لیے اللہ نے بتایا ہے کہ علامت رکھ دیتا ہے اللہ، کس طرح سے کہ انسان دوسرے سے اپنے آپ کو برتر سمجھنے لگتا ہے۔ جب یہ صفت آ جاتی ہے تو پھر انسان کہیں کا بھی نہیں رہتا۔ اور پھر رسول اکرم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو 3 لوگوں کے لیے اللہ کلام نہیں کرے گا روز قیامت۔ وہ کون ہے؟ تو رسول نے بتایا کہ وہ شخص جو ضعیفی میں زنا کرے اور ظالم حاکم اور پھر مغرور فقیر، تو یہ تینوں کے لیے ارشاد ہو رہا ہے کہ اللہ کلام نہیں کرے گا۔ اور پھر تکبر کے لیے جہاں مولائے کائنات نے بتایا کہ جو علامات موجود ہوتی ہیں وہ بتائی کہ اگر کوئی 2 عالم ہیں اور بیٹھے ہیں، ایک عالم نے بڑی اچھی بات کہی، حق کی بات کہی، دوسرے نے اسے قبول نہیں کیا بلکہ اس پر منہ بنا لیا۔ یہ کہ انہوں نے کہا ہے میں کیسے
اسے قبول کرو، یہ تکبر ہے۔ دوسری بات، اگر کوئی غریب آدمی ہے، کوئی کپڑے اچھے نہیں نظر آتے اس کے، کوئی غریب ہے، اس کے قریب جانے سے کترا رہے ہیں، تکبر ہے۔ یہاں تک کہ اگر کوئی گھر کا سودا لانے شرمائے، اگر مجھ جیسا اگر میں مجلسیں پڑھنے شروع کرا، اپنے آپ کو عالم سمجھنے لگا، گھر میں کہا کہ بھائی جاؤ کچھ سودا لے کے آؤ، میں اور سودا لاؤں، تکبر ہے۔ تو پتہ چلا سب سے کہ یہاں پر انکساری ہونی چاہیے۔ انکساری کیسے آئے گی؟ اہل بیت کے در پہ جبین جھکا دو، وہاں سے مانگتے جاؤ، ملتا جائے گا۔ تکبر کبھی قریب نہیں آ سکتا، کیونکہ شیطان قریب آتا نہیں ہے، اسی لیے انسان بلند ہوتا جائے گا۔ ایک صلوات بھیجیے اہل بیت سے دور کرتا۔ ہم نے دیکھا ہے، کئی مثالیں دیکھی ہیں کہ جہاں تکبر میں آ گئے وہاں پر ضد آ جاتی ہے، اور جہاں ضد آ جاتی ہے اگر کوئی غلط بات بھی کہہ دیے تو اس پر اڑ جاتی ہے، یہ تکبر ہے، اور یہ چیز اس سے فنا ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں یقیناً درس حاصل کرنا چاہیے، لیکن ہاں جنہوں نے اہل بیت کے بتائے ہوئے راستے پر اپنے آپ کو چلایا، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مولا کائنات نے کہا میسم تمہاری جان چلی جائے گی، تمہاری زبان کاٹی جائے گی، تو ایسے معرفت رکھتے تھے۔ کہا مولا کس وجہ سے کاٹی جائے گی؟ کہا میری محبت میں کاٹی جائے گی۔ کہا تو اس کے بعد یہ تھا کہ پانی درخت کو دیتے تھے۔ یہ محبت ہوتی ہے، یہ مودت ہوتی ہے۔ مولا کائنات کو بھی ایسے چند صحابی ملے، لیکن امام حسن کو بھی چند صحابی ملے، لیکن امام حسین کو جو صحابی ملے 72 صحابی ایسے ملے ہیں کہ ان کی کوئی مثال نہیں ہے۔ وہب قلبی راستے میں جا رہے ہیں، قافلے کے ساتھ ساتھ ہے، عیسائی ہے، عیسائی مذہب پر ہے، لیکن معرفت دیکھیے، جہاں امام کی معرفت ہو جائے تو چند لمحے لگتے ہیں اپنے آپ کو بدلنے کے لیے، یہاں تک کہ ان کی ماں نے بھی ایمان لا لیا۔ بیوی جبکہ شادی ہوئے کچھ دن تھے، ایک مرتبہ آئے اور امام حسین کے ساتھ ہو گئے، اور جب کربلا میں گئے ہیں تو قربانی اپنی پیش کرنے کے لیے، یہ ماں دیکھیے آپ کیسی معرفت حاصل ہو گئی تھی۔ کہیں بیٹے سے کہ بیٹا جاؤ اور سب سے پہلے قربانی پیش کرو۔ ایک مرتبہ وہب قلبی گئے، اجازت لی، میدان میں جنگ کی، لیکن کب تک لڑتے؟ 3 دن کے بھوکے پیاسے تھے۔ ایک مرتبہ زمین پر آئے، آواز دی آقا میرا سلام قبول کیجئے۔ جیسے ہی امام حسین گئے، لیکن ظالموں نے یہ کیا کہ وہب قلبی کا سر کاٹ دیا اور کاٹ کے ان کی ماں کی طرف پھینکا۔ جیسے ہی پھینکا، دیکھیے کیسی بی بی تھی، ایک مرتبہ سر کو لے کر واپس دے دیا، کہا کہ ہم جو چیز قربان کر دیتے ہیں امام حسین پر واپس نہیں لیتے۔ آزادارو، ایسے اصحاب تھے۔ حبیب کیسے تھے حبیب کہ امام حسین جب بچپنے میں آگے چل رہے ہیں تو جیسے جیسے قدم بڑھاتے ہیں، خاک قدموں کی خاک لیتے جاتے ہیں، اپنے سر پر ڈالتے جاتے ہیں، تو رسول نے کو
گود میں اٹھا لیا، پیار کیا۔ ایسے حبیب کو امام حسین نے خط لکھ کے بلایا، کہا اے حبیب حسین مشکل میں ہے، یہ جو خط پہنچا ہے۔ تو امام حسین نے دیکھا، اب روایات میں موجود ہے کہ زوجہ کا امتحان لے رہے تھے، میں نہیں سمجھتا، کیونکہ کہ جو ایسی معرفت والا ہو تو یقیناً زوجہ بھی اسی کے برابر ہوگی۔ ایک مرتبہ حبیب کھانے سے اٹھے، اپنے آپ کو لے کر فوری کربلا پہنچے۔ جیسے ہی پہنچنا تھا، ایک مرتبہ فضا آئی، آ کے کہا حبیب تم پر شہزادیوں نے سلام بھیجا۔ ایک مرتبہ منہ پر تماچے لگائے، کہا کہ ہاں یہ دن آ گیا کہ شہزادیاں اور ہمیں غلاموں کو سلام کرے۔ آزادارو، آج ذکر حضرت حر کا ہوتا ہے۔ کون حر؟ جو لگام فرس پر ہاتھ ڈالا تھا امام حسین کے، تو امام حسین نے کہا تھا کہ حر تمہاری ماں تمہارے غم میں روئے۔ یہ کہنا تھا کہ حر نے جو معرفت آمیز جملہ کا کہ آقا میں آپ کی ماں کا نام مجمع میں نہیں لے سکتا، وہ عصمت والی بیوی ہے، یہی جملہ بتا رہا تھا۔ اور جب شب عاشور آئی تو حر ٹہلنے لگا، ادھر اکبر نے اذان دی، کہا اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ حر نے ارادہ کیا کہ چلا جائے، بیٹا بھی ساتھ ہو گیا، غلام بھی ساتھ ہو گیا۔ ایک مرتبہ حر نے جب پہنچا ہے تو زہیر پہرے پہ تھے، کہا کہ حر کیا ارادہ ہے؟ تو کہا کہ آقا کے پاس آیا ہوں، قدم بوس ہونا چاہتا ہوں، معافی چاہتا ہوں۔ تو زہیر نے کہا کہ ٹھیک ہے، لیکن اپنے ہتھیار اتار کے جائے۔ یہ کہنا تھا کہ ہتھیار اتار رہا تھا، لیکن کہا زہیر تم جانتے ہو کہ آج کوئی بچہ ماں کا ایسا نہیں ہے کہ جیتے جی حر سے ہتھیار اتار لے۔ تو زہیر نے بھی کہا ہوگا حر، آج کوئی ایسا بچہ بھی نہیں ہے کہ جو ہتھیار لگا کر چلا جائے۔ ایک مرتبہ آگے بڑھتے گئے کہ ایسے میں بیٹے نے کہا اللہ اکبر، کہا میرے لال کیا بات ہے، کہا شبیہ پیغمبر آ رہے ہیں۔ آزادارو، ایک مرتبہ کچھ دور نہ گزرے، کہا اللہ اکبر، کہا حضرت ابو الفضل العباس آ رہے ہیں۔ یہ کہنا تھا کہ ابھی آگے نہ بڑھے، پھر تکبیر بلند کی، اللہ اکبر۔ اب خود آقا حسین اپنے آپ کو گرایا، قدموں پر سر رکھ دیا، کہا آقا کیا میری خطا معاف ہو سکتی ہے؟ کہا کہ میں نے معاف کیا، میرے خدا نے معاف کیا۔ لیکن امام حسین نے ایک جملہ کہا کہ اے حور تو ایسے وقت آیا ہے، تو ہمارا مہمان ہے، لیکن ہم تجھے ایک گھونٹ پانی۔ یہ کہنا تھا کہ حر تڑپ گیا، آقا مجھے اجازت دیجئے۔ ایک مرتبہ غلام گیا، شہید ہو گیا، بیٹے گیا، جنگ کر رہا تھا، خوب جنگ کر رہا تھا، تاج حاصل کر رہا تھا۔ ایسے میں ایک تلوار لگی، گھوڑے سے زمین پر آیا، آواز دی کہ بابا میرا آخری سلام۔ ایک مرتبہ حر چلا، لیکن کبھی ادھر جاتا تھا کبھی ادھر جاتا تھا۔ ایک گوشے سے آواز آئی حر ادھر آ۔ اب جو دیکھا تو آقا حسین کے دانوں پر حر کے بیٹے کا سر ہے، کہا آقا غلام زیادہ ہے، غلام آ جاتا تو آزادارو جواب سنیے۔ ایک مرتبہ کہا حر میں کیسے گوارا کروں کہ ایک ضعیف باپ ہو، جوان کا لاشا ہو، میں کہوں مولا جب علی اکبر نے آواز دی ہوگی ہائے
جنگ کی حضرت عباس نے راہ دی لیکن ایک تلوار سر پر لگی زمین پر آیا آواز دی آقا میرا سلام قبول کیجئے حسین آئے دیکھا کہ سر سے خون بہ رہا ہے ایسے میں ایک رومال نکالا یہ شہزادی کونین کرو سر پہ باندھ دیا میں کہوں ہور تو دنیا میں بھی ہور ہو گیا آخرت میں بھی تجھے رومال زہرا ملا لیکن ہاں عصر عجور حسین کا لاشا پر کوئی لاش پر